ان الارض کا وارث ہے، ہر اس جگہ کے اوپر، لہذا گرامی آنے والا جو کرے گا وہ بات ہے۔ تو اب ہمیں آمادگی کرنی ہے، اور اس آمادگی کے بعد اور پھر یہ غلط فہمی کہ گناہ بڑھے گا تو حضرت آئیں گے لہٰذا ہم بھی گناہ کریں گے، معاذ اللہ گناہ بڑھے گا۔ ایک روایت یہ پہلے یہاں میں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور پر عرض کروں کہ بہت سارے علائم ظہور، یہ ایک شاید تھوڑی سی علمی سی بات ہے، بہت سارے علائم ظہور پر اعتبار مت کیجیے۔ علائم ظہور اگر ایک جگہ پر جمع کر کے ان کی سند کو منتقل کر دیا جائے تو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں بہت سے مرسل حدیثوں کا منتقل ہونے والے علائم ظہور ہیں، بہت سارے علائم ظہور مرسل حدیثوں کے، لہذا صرف علائم ظہور کو سننے کے بعد کوئی نظریہ بنا لیا جائے یہ شاید مکمل بات نہ ہو۔ دیکھا یہ جائے کہ یہ جو علائم ظہور فلاں علامت جو ذکر ہوئی ہے وہ کس حدیث میں ہے، اور وہ حدیث رجالی اعتبار سے، سندی اعتبار سے کس حد تک مستند ہے۔ 28 قسمیں ہیں حدیثوں کی، ان 28 قسموں میں صرف 4 ہیں جس سے نظریہ بنتا ہے، اور 24 ہیں جن سے نظریے کو سہارا ملتا ہے، لہذا سہارے والی حدیثوں سے نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مددگار حدیثیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمارے ہاں مستحبات کے اندر اور مکروہات کے اندر مدد کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال علائم ظہور کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید قابل مناقشہ اور وہ مکمل نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بات کہ گناہ بڑھ جائے گا، فساد پھیل جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، یہ بہرحال بات نظر بھی آ رہی ہے اور بات ہے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منتظر، میں نے ایک جملہ کہا کہ منتظر ہیں 20%، 30% لوگ، تو کم سے کم امام جب آئیں گے، جو حکم آیا ہے اور جو روایت آئی ہے، امام جب آئیں گے تو پوری دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کے بلبوتے پر یا سہارے پر یا مدد پر نہیں آئیں گے، 313 کی مدد پر آئیں گے، لہذا کچھ تو لوگ آگے بڑھ کر ہمت کریں ہم اور آپ کہ حضرت کے آنے کے جو اسباب ہیں اور حضرت جو آ کر کریں گے اس سے متعلق نزدیک تر ہو جائے، اور پھر جو آنے والا جو منتظر ہوتا ہے وہ منتظر کی عادتوں، مزاجوں اور اعمال سے محبت کرتا ہے، لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعمال سے محبت کی جائے، اس کے پیش کیے جانے والے کردار سے محبت کی جائے، اور آنے والا آئے گا وہ کرے گا کہ جو گزشتہ اماموں نے، یعنی اپنے دور کے اعتبار سے گزشتہ اماموں نے کیا۔ مگر عزیزو، اس سلسلہ مجالس کا عنوان مجالس ہے، میں آپ کی عبادت کو یہ کہہ کر مکمل کروں کہ آنے والا خود بھی منتظر ہے تاکہ قاتلان حسین سے بدلہ لے، آنے والا ہر شب و روز گریہ کرتا ہے اور زیارت ناحیہ میں یہ سلام بھیجتا ہے، سلام ہو ان جنازوں پر جو بے گور و کفن 3 شب و روز تک ترک کرتے ہیں، سلام ہو ان بیویوں کے بے مغنا و چادر سروں جو کربلا سے کوفہ و شام لے جائے گا۔ اور ایک اور حضرت نے سلام کہا، اور وہ سلام یہ کہا کہ سلام ہو اس لاشے پر جسے پامال کر دیا گیا، اجرکم اللہ، خدا کسی بات میں حضرت حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آ گئے اور سلام کہا، السلام علیکم یا زینب، سلام ہو اے زینب کبریٰ، سلام ہو اے ام کلثوم، سلام ہو زینب سکینہ، اور سلام ہو اے اماں کی کنیز فضہ۔ اور جب حسین ابن علی نے سلام کہا تو یہ سلام بتا رہا تھا کہ اب یہ آخری سلام ہے۔ ایک مرتبہ بیویوں نے مولا کے گرد حلقہ بنا دیا، ایک ایک بیوی بڑھ کر اپنے دل کی بات میرے مولا سے کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار ابا کو کھینچتی ہے، اور وہ کہتی ہے بابا ارحم غربتنا، بابا ہماری غربت پر رحم کرو، اس لیے کہ یہ بیعت
رخصت آخر لے کر روانہ ہوئے۔ جناب سکینہ نے آخری لمحات میں جو مولا سے خواہش کی اور وہ آپ نے مسائل میں سنا اور پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا بابا مجھے اپنے سینے پہ کچھ دیر کے لیے سنا دیں۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ میرے مولا امام حسین اپنے سینے پر اپنی بچی کو لٹایا۔ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا کہ ابھی جناب سکینہ نے آنکھیں بند کی تھی سونے کے لیے کہ ایک مرتبہ چوک کر بیدار ہوئی۔ امام نے سوال کیا بیٹا کیوں اس طرح بیدار ہوئی؟ کہا بابا میری آنکھیں بند ہوئی تھی، میں نے دادی زہرا کو خواب میں دیکھا۔ اس سے کہتی ہے سکینہ میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا چاہیے آپ کی مادر گرامی آپ کے منتظر۔ میرے مولا امام حسین میدان کربلا میں روانہ اور حضرت نے ایک مرتبہ دفاع کرتے کرتے جب حملات کا دفاع کیا اور فوجیں دوڑتی دکھائی دی تو آپ نے رکابوں پر زور دے کر کبھی ترائی کا رخ کر کے کہا عباس اپنے اکیلے بھائی کی جنگ دیکھو، کبھی رکابوں پر زور دے کر گنج شہیدہ کا رخ کیا اے میرے شہسوارو اٹھو اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو۔ اور عزاداروں ایک مرحلہ یہ آیا کہ جب دشمن نے تیروں پر تیر مارنا شروع کیا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ لگا تو وہ نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار کا وار کیا، میرے مولا کے بدن پر 1995 زخم جب آ گئے اور زلجنہ پر ڈگمگانے لگے تو یہاں ایت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت دیکھی ہے کہ جب حسین ڈگمگا رہے تھے تو بار بار کبھی دائیں گر جھکتے ہوئے ایک جملہ زبان پر کہتے تھے لا واللہ اور سمجھ جاتے تھے، پھر دائیں بائیں جھکتے تھے تو یہ کہتے ہوئے سمجھ جاتے تھے لا واللہ۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں عجب نہیں جو یہ حسین انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں، یہ جملہ اس لیے فرما رہے ہو جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو کبھی رسول بڑھ کر گود میں لینا چاہتے اور میرے مولا فرماتے ہیں نانا مجھے خود گرنے دیجئے، یہ میرا آخری امتحان ہے، اور کبھی بطول بڑھ کر گود پھیلاتی ہوں گی اے حسین میری آغوش میں آ جا، مگر لا واللہ کہہ کر کہا اے میری ماں مجھے امتحان دینے دیجئے۔ عزاداروں میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، یہ وہی مرحلہ ہے کہ جب امام سلام کرتے ہیں اے سلام ہو اس بدن نازنین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ اجر و کمال دو جملے اور آپ کی عبادت مکمل۔ سلام ہو اس بدن نازنین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق میرے مولا کا بدن رہا۔ اب کس حیثیتوں اور تقریب کے ساتھ میرے مولا زمین پر آئے۔ اب عزاداروں مرحلہ یہ بڑھا کہ طلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی ہے اور حسین پشت فرض چھوڑ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بتایا حسین زندہ ہے، زینب تم خیمے میں چلی جاؤ۔ بہن نے بھائی کا حکم پایا، خیمے میں قدم رکھا، مگر اب زینب کمرہ اپنے خیمے میں نہیں گئی ہے بلکہ امام سجاد کے خیمے میں گئی، اور جو ہی خیمے میں قدم رکھا تو زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، بھتیجے کا بازو ہلایا، اے سید سجاد یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ سیاہ آندھی کیسی ہے؟ کہ پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دیجئے۔ اب جو امام بلند ہوئے کہ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، پردے کا ہٹنا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اجرکم اللہ تعالیٰ۔ ایک اور جملہ اور عبادت مکمل۔ ایک مرتبہ حضرت پھوپھی اماں حجت خدا کا سر قلم ہو گیا، پھوپھی اماں اللہ کے نمائندے کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ ہاں عزاداروں ایک مرتبہ خیمے جل چکے اور اب ایک مرحلہ یہ آیا کہ جناب فضہ نے، بس آخری عبادت، جناب فضہ نے آ کر کہا جناب زینب کبریٰ سے اے آقا زادی بہت بڑی قیامت آنے والی، اے آقا زادی بہت بڑی قیامت آنے والی۔ جناب زینب نے فرمایا اے بی بی کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی قیامت ہے؟ کہا آقا زادی بہت بڑی قیامت ہے۔ کہا اے بی بی میرے بھائی کی شہادت کے بعد بھی کوئی قیامت ہے؟ کہا بی بی بتاؤ وہ قیامت کیا ہے؟ کہا بی بی اے آقا زادی گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کبریٰ نے عجب نہیں پوچھا اے بی بی پھر کیا ہوگا؟ کبھی بھی جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب جناب فضہ کے ہمراہ ایک مقام پر آ کے کھڑی ہو گئی، دونوں بیویاں دیکھ رہی ہیں، گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، ابھی وسط میدان میں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ روک دیا گیا، اور جب جناب زینب نے پوچھا ان گھوڑوں کو کیوں روکا
پروردگارہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ